بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فعل مضارع منصوب کا بیان چل رہا ہے. کچھ جملے دیے گئے تھے جن کو مکمل کرنا تھا، آپ حضرات لکھ کر لائے. تمرینات ہیں. آج ہے تمرین نمبر 3. تمرین نمبر دیکھیں. اجب عن الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کا جواب دیں. بجمل، آپ جواب دیں ایسے جملوں کے ساتھ تبتدئ کل واحدۃ منہا، جن میں سے ہر ایک شروع ہو رہا ہو بفعل مضارع، فعل. آنے والے جملوں کا جواب ایسے جملوں کے ساتھ دو جو یا آپ کا ہر ایک جملہ فعل مضارع سے شروع ہو رہا ہو. اور کیسا فعل مضارع؟ مسبوق بإذن، جس سے پہلے اذن ہو. جس سے پہلے ہاں. تو کچھ سوالات آ رہے ہیں، آپ کو ان سوالات کے جوابات لکھنا ہے اور جواب دینا ہے آپ کو جملوں کے ساتھ. کس کے؟ اور ہر جملہ شروع ہونا چاہیے فعل مضارع سے. ہر جملہ شروع ہونا چاہیے فعل، اور اس فعل مضارع سے پہلے کیا ہو؟ اذن. بات سمجھ میں آ گئی جاوید؟ چلے دیکھیں. تو اب جملہ نمبر 1 ہے سأہدی الیک کتابا. اہدا یہدی، اہدا کا معنی ہوتا ہے ہدیہ دینا، تحفہ دینا. سأہدی الیک، ان قریب میں آپ کو دوں گا بطور ہدیہ کتاباً، ایک کتاب. ان قریب میں آپ کو ہدیے میں، گفٹ میں، تحفے میں ایک کتاب دوں گا. تو اب آپ اس کا جواب دیجئے. جواب آپ کو اس کے آگے لکھنا ہے. سأہدی الیک کتاباً، کوئی آپ سے کہے کہ ان قریب میں آپ کو ہدیے میں ایک کتاب دوں گا، ہدیہ کروں گا، تحفہ دوں گا. تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں اذن افرح. اذن، تب تو میں خوش ہو جاؤں گا، تب تو خوشی ملے گی مجھے. ٹھیک ہے. اذن افرح، واحد متکلم، تب میں خوش ہو جاؤں گا. افرح، اذن افرح، کیا ہوگا؟ اذن افرح. چونکہ فعل مضارع منصوب کا بیان چل رہا ہے تو ان، لن، کہ، اذن کے بعد جو بھی فعل مضارع آئے گا کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. تو ہو گیا یہ جملہ. اس کا جواب سأہدی الیک کتاباً، کیا لکھیں گے جواب؟ اذن. یہ تو ایک ہم نے بتا دیا ہے، آپ یہ لکھ سکتے ہیں اس جیسا، یا اس سے بہتر کوئی سمجھ میں آتا ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جواب صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک جواب یہاں سیٹ ہو نہیں سکتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو سیٹ ہوں گے. پھر ہے جملہ نمبر 2. سأزرع نخلا کثیرا. سأزرع، زرع یزرع معنی کھیتی کرنا، کاشت کرنا، بونا. سأزرع نخلا، کھجور کے درخت، کثیرا، بہت. سأزرع نخلا کثیرا، اب میں کھجور کے بہت سے درخت لگاؤں گا. اب میں کھجور کے بہت سے درخت لگاؤں گا. اب جواب دیں اس کا. اذن تجدا، اذن تجدا، تب تم پاؤ گے تمرن کثیرا، بہت سی کھجوریں. اذن تجدا، تب تم پاؤ گے. وجد یجد مانے پانا. اذن تجدا، تب تم پاؤ گے تمرن کثیرا، بہت سی کھجوریں. یا رطبن کثیرا، رطب مانے بھی کھجور ہوتا ہے. کھجور کا پورا بیان آپ القراءۃ الرشیدہ میں پڑھ چکے ہوں گے. تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ سأزرع نخلا کثیرا تجد، اذن تمرا کثیرا رطبا کثیرا. ٹھیک ہے. پھر ہے جملہ نمبر 3. سأمتنع عن المزاح. سأمتنع، اب میں باز رہوں گا. امتنع یمتنع، امتناع کا معنی ہوتا ہے کسی کام سے، کسی چیز سے رک جانا. سأمتنع، اب میں رکوں گا، باز رہوں گا. عن المزاح، مذاق سے. مذاق کرتے نا کچھ لوگ، اور مذاق میں پھر جھگڑا ہو جاتا ہے.
ہے کہ نہیں؟ بات سچ ہے جاوید؟ ہاں پھر بات بڑھ جاتی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے سأمتنع عن المزاح، اب میں مزاح سے، مذاق سے باز رہوں گا. کیا جواب دیں گے اس کے آگے لکھیں گے. آج میموری کام کر نہیں رہی لگ رہا ہے. سأمتنع عن المزاح آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں اذا یکرمک الناس، اذا یکرمک الناس، تب لوگ تمہاری عزت کریں گے. ہر ٹائم مذاق کرتے رہے تو کہاں سے عزت ہوگی تمہاری؟ جب یہ سب چھوڑ دو گے اذا یکرمک الناس، یکرم اذا تب یکرم کا، تمہاری عزت کریں گے الناس لوگ. آگے دیکھیں پھر جملہ نمبر 4 ہے یأکل علی کثیرا، یأکل علی کثیرا، علی بہت کھاتا ہے. علی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، یأکل علی کثیرا، علی بہت کھاتا ہے یا بہت کھا رہا ہے. اس کا جواب کیا دیں گے؟ اذن تفسد معدتہ، اذن تفسد، ہاں معدہ مؤنث آ رہا ہے نا، معدتن، معدتہ، تب اس کا معدہ خراب ہو جائے گا، تب اس کا معدہ خراب ہو جائے گا. یا اذن یفسد بطنہ، تب اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا. اذن تفسد معدتہ، تب اس کا معدہ خراب ہو جائے گا. کبھی کبھی تو چل جاتا ہے، کسی پارٹی میں ہیں آپ کھائیے اور کولڈ ڈرنک وغیرہ یا جو بھی ہاضمے کی چیزیں پی لیجئے. چلیں آگے چلیں. جملہ نمبر 5 ستلعب فرقتنا غدا، یہ جو سین 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 دیکھ رہے ہیں آپ شروع میں، استقبال قریب کے لیے آتی ہے سین، جانتے ہیں؟ ہاں کلا سوف تعلمون آپ نے پڑھا ہو سوفا، ایک سوفا آتا ہے استقبال بعید کے لیے اور سین استقبال قریب کے لیے آتی ہے. سیعلمون غدا قرآن مجید کے اندر بھی جگہ جگہ استعمال ہے، تو وہی سین ہے. تلعب لعب یلعب سے ہے کھیلنا، ستلعب کھیلے گی، فرقتنا ہماری ٹیم، غدن کل، کل ہماری ٹیم کھیلے گی. میچ کب ہوگا؟ کل ہوگا. ستلعب فرقتنا غدن، ان قریب ہماری ٹیم کل کھیلے گی، یعنی ہماری ٹیم کل کھیلے گی. تو اس کے آگے بھی جواب لکھنا ہے. حالانکہ یہ وہ جملے آ رہے ہیں جن کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے. بات سن لی، خبر معلوم ہو گئی، لیکن جواب آپ کو لکھنا ہی ہے اور فعل مضارع کے ساتھ لکھنا ہے، اور اس سے پہلے اذن لگا کر لکھنا ہے. تو جملہ ہے ستلعب فرقتنا غدن، کل ہماری ٹیم کھیلے گی. آپ جواب اس کا لکھ سکتے ہیں اذن تفوز یا اذن تنجح، اذن تفوز، اذن تنجح تب کامیاب ہوگی یعنی جیتے گی، اذن تنجح تب تو جیتے گی، یعنی ہائی فائی ہے، فارم میں چل رہی ہے ٹیم، تب تو امید پوری یہی ہے اذن تنجح تب تو جیت لو گے، ٹیم جیت جائے گی. پھر جملہ نمبر 6 ہے لا ینام ھذا الطفل الا قلیلا، لا ینام ھذا الطفل الا قلیلا، لا ینام نہیں سوتا، ھذا الطفل یہ بچہ، الا قلیلا مگر تھوڑا، یہ بچہ تھوڑا سوتا ہے، کم سوتا ہے. اور جو بچہ کم سوئے گا کمزور نہیں ہو جائے گا. تو آپ لکھ لیجئے، یا تو یہ لکھ سکتے ہیں اذن یمرض تب وہ بیمار ہو جائے گا، یا اذن یضعف بدنہ تب اس کا بدن کمزور ہو جائے گا. بیمار بھی ہو سکتا ہے، کمزور ہونا تو لازمی جب کم سوئے گا. اذن یضعف بدنہ تب اس کا بدن کمزور ہو جائے گا، یا اذن یضعف مطلقاً تب وہ ضعیف یعنی کمزور ہو جائے گا. آگے دیکھیں لا یدخر ھذا التاجر من مالہ شیئا، شیزل لا یدخر، ادخر یدخر، ادخار کا معنی ہوتا ہے ذخیرہ کرنا، جمع کرنا. لا یدخر ھذا الرجل یہ آدمی جمع نہیں کرتا ہے، من مالہ اپنے مال میں سے، شیئا کچھ بھی، یہ آدمی اپنے مال میں سے کچھ بھی جمع نہیں کرتا ہے. تو اس کا جواب بھی لکھنا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں اذن یکون محتاجن، اذن یکون محتاجن تب محتاج ہو جائے گا، یا اذن یحتاج الی الناس، اذن تب یحتاج الی الناس لوگوں کا محتاج ہو جائے گا. اذن یکون محتاجن آسان ہے، یہ زیادہ صاف بھی ہے، سلیس ہے.
اذن یکون محتاجن، تب وہ محتاج ہو جائے گا جب کچھ جمع ہی نہیں کرے گا آگے ضرورت کے لیے تو کہاں سے لائے گا. پھر جملہ نمبر 8 ہے ستمطر السماء بعد قلیل. ستمطر، امطر یمطر، امطار کا معنی برسانا. ستمطر السماء، آسمان برسائے گا، بعد قلیل، تھوڑی دیر بعد، یعنی آسمان تھوڑی دیر بعد بارش برسائے گا. آسمان تھوڑی دیر بعد پانی برسائے گا، یعنی تھوڑی دیر بعد بارش ہوگی. اب آپ کو اس کا جواب آگے لکھنا ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں اذن یغتسل الولدان یا یغتسل الطلبۃ یا یغتسل الاولاد. تب بچے نہائیں گے، تب بچے نہائیں گے. بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا، جہاں بارش شروع ہوئی ان کے بنیان اترنا شروع اور سب بھاگتے ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے انہیں جو چھت پہ سے پانی گرتا ہوتا ہے، کسی کی چاہے گندا ہو چاہے جیسا ہو، اس پہ سر لگا کے کھڑے ہیں. چلو، ستمطر السماء بعد قلیل اذن یغتسل الاولاد، تب بچے نہائیں گے. آگے دیکھیں نمبر 9 تبین لی ان ھذا التاجر کذوب. تبین لی، میرے سامنے ظاہر ہو گیا. تبین لی، میرے سامنے ظاہر ہو گیا، ان ھذا التاجر، کہ یہ تاجر کذوب، جھوٹا ہے. یہ تاجر جھوٹا ہے، میرے سامنے ظاہر ہو گیا، یہ بات کھل گئی کہ یہ تاجر جھوٹا ہے. تو آپ اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ تبین لی ان ھذا التاجر کذوب، میرے سامنے ظاہر ہو گیا کہ یہ تاجر جھوٹا ہے. تو آپ لکھیں گے اذن تلزم علیک، اذن یلزم علیک، اذن یلزم علیک، تب تجھ پر لازم ہے ان تجتنب منہ، کہ تو اس سے پرہیز کرے، کہ تو اس سے پرہیز کرے، بچے. اذن یلزم علیک، تب تجھ پر لازم ہے ان تجتنب منہ، کہ تو اس سے بچے، اس سے اجتناب کرے. یہ جب جھوٹا آدمی ہے تو اس سے بچو گے نہیں بچو گے، ورنہ تمہیں بھی جھوٹ بول کر وہ کوئی دھوکہ دے دے گا. پھر ہے جملہ نمبر 10 ہے علمت ان صدیقنا مریض. علمت، مجھے معلوم ہوا، ان صدیقنا، کہ ہمارا دوست، مریض، بیمار ہے. تو اذن نعودہ، عاد یعود، عیادت کو جانا. یا یہ کہہ سکتے ہیں اس کی جگہ علمت ان صدیقنا مریض، مجھے معلوم ہوا کہ ہمارا دوست بیمار ہے. اذن، تب نعالجہ، ہم اس کا علاج کرائیں. یا اذن یلزم علینا، اذن یلزم علینا، تب ہم پر لازم ہے. یا اذن یلزم علی اہلہ، اذن تب یلزم علی اہلہ، اس کے گھر والوں پر لازم ہے، ان یعالجوہ، کہ اس کا علاج کرائیں. یا یہ بھی ہو جائے گا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا دوست بیمار ہے، تب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی عیادت کو جائیں، ہم اس کی عیادت کو جائیں. چلیں پھر دیکھیں تمرین نمبر 4 ہے. سمجھ میں آگے جملے نوٹ کر لیا ہے کچھ؟ ہاں، کاپی میں اشارات نوٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سبق آپ پڑھتے رہیں، آپ کے پاس ایک کاپی ہونا چاہیے جس میں آپ نوٹ لکھتے رہیں. جو ضروری چیزیں ہیں آپ کو یہ لگے کہ کلاس سے نکلنے کے بعد ہم بھول جائیں گے، تو اپنے حساب سے پھٹافٹ اس کو نوٹ کرتے جائیں. وہ ایک نوٹ بک ہی ہونا چاہیے، ہر کتاب کا اس میں آپ اپنے حساب. پھر جب آپ کو لکھنا بنانا سیٹ کرنا ہے تو اس سے لے سکتے ہیں. تو یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے، طریقے میں شامل ہے، سمجھے؟ ہاں، چل دیکھیں تمرین نمبر 4. ضع فی المکان الخالی، خالی جگہوں میں رکھو احد الحرفین، 2 حرفوں میں سے ایک کو. کون سے 2 حرف؟ ان، کئی. ضع فی المکان الخالی احد الحرفین ان کئی، خالی جگہ میں 2 حرفوں ان کئی میں سے کسی ایک کو رکھیے. وشکل آخر المضارع بعدہما، اور ان دونوں کے بعد مضارع کے آخر پر اعراب لگائیے.
مضارع کے آخر پر اعراب، چونکہ آخری حرف ہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ منصوب ہے، مرفوع ہے، مجرور ہے، پہلے والے تو اپنی حالت پہ رہتے ہیں تقریباً۔ تو دیکھیں یہ آنے والے جملے کچھ آسان ہیں، ان میں آپ لوگ ذرا بولیں۔ احب اسافرہ، کیا آنا چاہیے؟ احب میں پسند کرتا ہوں، ان اسافرہ، احب ان اسافرہ میں سفر کرنا پسند کرتا ہوں۔ ان آتا ہے تو یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ احب ان اسافرہ، یہاں کیا لگے گا؟ ان۔ نمبر 2، پھر جئت اسلم علیک، جئت میں آیا، اسلم علیک تمہیں سلام کروں، کیا لگے گا؟ کئی لگے گا۔ جئت میں آیا، کئی اسلم علیک تاکہ تمہیں سلام کروں۔ توصیف کیا بنے گا جملہ پورا؟ شاباش۔ نمبر 3، یسرنی مجھے خوشی دے گا، کیا لگے گا؟ انجح میں کامیاب ہوں، ان لگے گا۔ یسرنی ان انجح مجھے خوشی دے گا کہ میں کامیاب ہوں، یعنی میری کامیابی مجھے خوشی دے گی۔ پھر اسرع تو، اسرع یسرع، اسرع کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا، اسرع تو میں نے جلدی کی، ادرک القطار ٹرین کو پا جاؤں، کیا لگے گا؟ کئی لگے گا۔ اسرع تو میں نے جلدی کی، کئی ادرک القطار تاکہ میں ٹرین کو پا جاؤں یا پالوں۔ یولمنی مجھے تکلیف دیتا ہے، تعذب الحیوان تیرا جانور کو مارنا، کیا لگے گا یہاں بیچ میں؟ ان لگے گا۔ یؤلمنی مجھے تکلیف دیتا ہے، ان تعذب الحیوان کہ تو جانور کو مارے، عذاب دے، سزا دے۔ اطاع یحبہ ابوہ، یہاں کچھ مس ہو رہا ہے، بہرحال چلیں جو بھی ہے اس سے بھی جملہ بنے گا۔ اطاع اس نے اطاعت کی، کیا ان لگائیں گے یا کہ لگائیں گے؟ یہاں آپ کو تو 2 حرفوں میں سے ایک رکھنا ہے، کہ لگائیں گے۔ اطاع اس نے اطاعت کی، کہ یحبہ ابوہ تاکہ اس کے باپ اس سے محبت کرے، یعنی لڑکے نے اپنے باپ کی اطاعت کی تاکہ باپ اس سے محبت کرے، تو یہاں صرف اطاع ہے۔ اطاع کہ یحبہ ابوہ اس نے اطاعت کی تاکہ اس کے باپ اس سے محبت کریں۔ پھر ہے ادخل لن علی کل مضارع، ہو جائے یہ تمرین بھی ہے بس۔